بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف از کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ حرف از 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے اس کا پہلا استعمال یا پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ حرف از اسم زمان ماضی ہے، یعنی اسم ہے زمان ماضی کے لیے۔ اچھا، اسم ہے زمان ماضی کے لیے، یعنی عرض کیا کہ زمان ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ زمان ماضی پر دلالت کرے تو ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس کے 4 استعمالات ہیں۔ ایک، یہ ظرف واقع ہوتا ہے جو غالباً ہے۔ 2، مفعول بہ واقع ہوتا ہے۔ 3، مفعول بہ سے بدل واقع ہوتا ہے۔ 4، مضاف الیہ واقع ہوتا ہے اس میں زمان کے لیے۔ یہ مطلب ابن ہشام نے ذکر کیا۔ اچھا، آخر میں ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جمہور نحات ان لوگوں کا ماننا ہے کہ از یا تو ظرف واقع ہوتا ہے یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفعول بہ بھی واقع ہوتا ہے یا مفعول بہ سے بدل واقع ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ از اصلاً ایسے استعمال نہیں ہوتا، یہ جمہور کا ماننا ہے۔ اچھا، اگر جمہور کی اس بات کو مان لیں تو جن موارد میں ہم لوگ ظرف کا ترجمہ نہیں کر سکتے، خب وہاں پر آپ اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تفصیلی بیانات کے ذریعے سے ذکر کیا کہ ان موارد میں اگر ظرف کا ترجمہ کیا جائے تو غلط ہوگا۔ مثلا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، خب یہاں پر اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں اگر آپ اِذ کو ظرف قرار دیں تو مطلب غلط ہو جائے گا۔ عرض کیا تھا کہ امر کا ظہور استقبال میں ہے، اور ادھر سے اگر آپ اس کو ظرف قرار دیں زمان ماضی کے لیے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مستقبل اور ماضی دونوں کو جمع کریں؟ یعنی گویا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں جا کر گزشتہ زمان میں، خب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا مثلا اسی طریقے سے وہ آیہ کریمہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، خب یہاں پر بھی اگر آپ اس کو ظرف قرار دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے اذکر یعنی آپ یاد کریں زمان استقبال کی بات ہے، اور دوسری طرف سے اذا انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، خب زمان ماضی میں ظرف ہے، تو کیا ہوگا کہ یعنی کتاب میں یاد کرو اس زمانے میں جا کر، خب یہ تو مطلب غلط ہو جائے گا۔ جمہور کہتے ہیں کہ ہم اس کا راہ حل بتاتے ہیں آپ کو۔ راہ حل یہ ہے کہ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں آپ اس کو ڈائریکٹ اذکرو کے لیے ظرف زمان نہیں قرار دے سکتے، یہ واقعاً غلط ہے۔ بلکہ آپ ایسے کریں، یہاں پر مفعول کو محذوف مانیں، مفعول بہ کو محذوف مانیں، اور اس اذ کنتم قلیلاً کو اس مفعول بہ کے لیے ظرف قرار دیں، مطلب درست ہو جائے گا۔ مثلا آپ کہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، مفعول بہ کیا ہے؟ نعمت اللہ ہے۔ اچھا، کون سی نعمت؟ کب کی نعمت؟ پروردگار عالم نے کب آپ کو یہ نعمت کی ہے؟ خوب اس کے لیے آپ ظرف بنائیں اس کو اذ کنتم قلیلاً، نعمت اس زمانے میں کہ جب تم لوگ بالکل تھوڑے سے تھے، خوب ترجمہ بالکل درست ہو جائے گا۔
یعنی اذ کنتم قلیلن کو نعمت اللہ کے لیے ظرف قرار دیں، اور ترجمہ بالکل درست ہوگا۔ ترجمہ کیسے بنے گا؟ ترجمہ ایسے بنے گا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اچھا وہ نعمت کب تھی؟ اذ کنتم قلیلان، وہ نعمت اس زمان میں تھی جب تم لوگ تھوڑے تھے۔ خب ترجمہ بالکل درست ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو جناب مریم والی بات ہے وہاں پر بھی آپ اس طریقے سے کہیں وَاذْكُرْ قِصَّةَ مَرْيَمَ، قصہ کو یہاں پر معذوف مانے اور آپ کہیں قصۃ مریم، مفعول در حقیقت قصہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے مریم کی طرف۔ اور اذا انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، اس قصے کے لیے ظرف قرار دیں، قصہ مریم کو یاد کرو۔ اچھا وہ قصہ مریم کب کا تھا؟ کس زمانے کا تھا؟ اذا انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، درست ہے؟ بالکل ترجمہ درست ہو جائے گا، وہ جو آپ اوپر والا اشکال کر رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا سامنے والا پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ ایک مرتبہ نعمت اللہ کو معذوف قرار دے رہے ہیں، قصۃ مریم قصے کو معذوف قرار دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تائید بھی ہے، اس کا کوئی شاہد اور نظیر بھی ہے، یا بس اپنی جیب سے اٹھایا نکالا اور آپ نے اپنی طرف سے معذوف مان لیا؟ تو کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں اتفاق سے اس کا شاہد بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں عیناً اسی طریقے سے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ یہاں پر دیکھیں یہ اذ ظرف بن رہا ہے نعمت اللہ کے لیے، یعنی تم لوگ یاد کرو کہ جو پروردگار عالم نے تم پر نعمت کی، جو پروردگار عالم نے تم پر انعام کیا۔ اچھا وہ انعام کب کیا؟ نعمت کب دی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے۔ وہ بالکل ترجمہ درست ہو رہا۔ دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں، پس جمہور کے اعتبار سے مفعول بھی اور بدل والا معنی درست نہیں ہے۔ وَزَعَمَ الْجُمْهُورُ، اچھا زعم کا ہر مرتبہ ترجمہ گمان باطل سے نہیں ہوتا، زعم اعتقاد اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر عبارت کے اندر شاہد موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا۔ یہاں پر زعم سے مراد وہی اعتقاد والا معنی مراد ہے، نہ کہ ظن باطل یا گمان فاسد، نہ یہاں پر زعم یعنی اعتقاد، یہ معنی کریں۔ وَزَعَمَ الْجُمْهُورُ، جمہور کا اعتقاد ہے اس بات پر کہ ان اذ لا تقع الا ظرفا او مضافا الیہ، کہ اذ واقع نہیں ہوتا مگر ظرف یا مضاف الیہ، یعنی مفعول بھی اور مفعول بھی سے بدل واقع نہیں ہوتا۔ آگا ان آیات کو کیا کریں گے؟ ان کا جواب وَأَنَّهَا فِي نَحْوِ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، بے تحقیق یہ اس قسم کے موارد میں کیا ہے؟ ظرفون لمفعول محذوف، ظرف ہے مفعول محذوف کے لیے، یعنی عبارت یوں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پروردگار عالم نے جو تم پر انعام کیا، جو اپنی نعمت تم پر نازل کی، اس کو یاد کرو۔ اچھا وہ نعمت کب تھی؟ اذ کنتم قلیلا، اس زمانے میں نعمت تھی جب تم لوگ تھوڑے تھے۔ دیکھیں مفعول بھی کا ترجمہ نہیں کیا، ظرف کا ترجمہ کیا، معنی بھی بالکل درست ہو گیا۔ وفی نحو اذا انتبذت ظرفون، فرماتے ہیں کہ اس قسم کے موارد میں جہاں پر آپ بدل قرار دے رہے تھے وہاں پر یہ اذا انتبذت کیا ہے؟ ظرف ہے لمضاف الی المفعول، جو ظاہر میں مریم مفعول ہے اس کی طرف جو مضاف ہو رہا ہے اس کے لیے ظرف ہے، یعنی قصہ وغیرہ معذوف قرار دے۔ لمضاف الی المفعول، اس کے لیے ظرف ہے کہ جو مضاف ہوا ہے مفعول کی طرف۔ اچھا مفعول ظاہر میں مریم مفعول ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کی طرف جو مضاف ہے، اور محذوف یہ صفت مضاف ہے، لمضاف محذوف، وہ مضاف کے جو محذوف ہے اس کے لیے ظرف بنا، یعنی وَاذْكُرْ قِصَّةَ مریم، ایسے ہے۔
تم قصہ مریم کو کتاب الہی میں ذکر کرو. حالانکہ کب کا قصہ؟ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل سے جدا ہوئی تھی، کنارہ گیری ہوئی تھی، مکانا شرقیہ، مکان شرقیہ کی طرح. اب تمام شوہر اگر کوئی تائید وغیرہ کہہ رہے ہاں. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ التَّصْرِيحُ بِالْمَفْعُولِ، عبارت ایسے پڑھے. التَّصْرِيحُ یؤیدو کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، اور هذا القول مفعول ہے. اس قول کی تائید کرتا ہے کیا؟ التصریح بالمفعول فی، اس آیت میں آغا اس قول کی تائید کرتا ہے کہ اسی مفعول کی تصریح ہوئی ہے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں. خوب یہاں سے پتا چل رہا ہے یؤیدو، یہ جو تائید لے کر آ رہا ہے، یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ ابن ہشام اس قول کی طرف میلان رکھتا ہے، تبھی تو اس کی تائید ذکر کر رہا ہے، پھر اس کو نقد بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ابن ہشام بھی خود اس قول کی طرف مائل ہے، اس کے لیے شاہد بھی ذکر کر رہا ہے، نقد نہیں کر رہا. لہذا ہم نے جو شروع میں آیا تھا نا وَزَعَمَ الْجُمْهُورُ، اس زعمہ کا میں نے ترجمہ کیا یعنی اعتقاد، کیونکہ زعمہ دونوں معنی میں آتا ہے، اعتقاد کے معنی میں بھی آتا ہے اور گمان باطل کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر زعمہ گمان باطل کے معنی میں نہیں ہے، اعتقاد کے معنی میں، اور اس کی تائید بھی خود اس جملے سے ہو رہی ہے وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ التَّصْرِيحُ بِالْمَفْعُولِ فِي نَحْوِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اچھا یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. ویسے تو ہم کوئی نحوی وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی صاحب نظر آدمی ہے، لیکن جو چیز ظاہر میں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آغا جان مقدر ماننا، تقدیر قرار دینا، یہ دل بخائی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کا دل چاہے وہاں پر کسی چیز کو آپ نے مقدر مان لیا. نہ نہ نہ، ایسے نہیں ہے بالکل. انسان کی اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی ہے، بلکہ بعض بزرگوار اساتید کے بقول، جو ادبیات کے بہت ہی ماہرین ہیں، ان لوگوں کے بقول آغا تقدیر عقل میتا کے عنوان سے ہے. کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہتا، آپ کی جان کو بالکل خطرہ ہے، اس جگہ پر آپ مردار کو ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں. فقہی مسئلہ ہے نا عقل میتا. تو عیناً یہ جملہ بھی سمجھ لیں، عربی عبارات کے اندر جو مقدر ماننا ہے، تقدیر ماننا ہے، وہ بھی عقل میتا کے عنوان سے، یعنی آپ کو پہلے مرحلے میں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ مقدر نہ مانے. ظاہر عبارت سے اگر ترجمہ درست ہو رہا ہے تو آپ اس کو درست کریں. یہ آخری چارہ ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبارت درست نہیں بن رہی، واقعاً غلط مطلب ہو رہا ہے، تو وہاں پر عقل میتا کے عنوان سے آپ کو ایک شے کو مقدر ماننا ہوگا، نہ کہ جس جگہ پر آپ کا دل چاہے اس جگہ پر مقدر ماننا شروع کر دیں، تقدیر ماننا شروع کر دیں. خوب انجوری کے نیز ایسے تھوڑی ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ بھئی قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نعمت اللہ ظاہر ہوا ہے. خوب یہ کیا دلیل بنتا ہے کہ بس اس جگہ پر وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وہاں پر بھی ہم نعمت اللہ کو مقدر مانے؟ وہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے، دوسری جہت سے بات ہو رہی ہے. یہ دلیل تو نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ بس کیونکہ وہاں پر نعمت اللہ ظاہر ہوا ہے تو یہاں پر بھی وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں بھی حتماً آپ یہاں پر نعمت اللہ کو ظاہر کریں. اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بے عبارت نخرا، آگا یہ جملہ ذہن میں رکھ لے، ہمیشہ قرآن فہمی کے لیے اور عربی متون کے لیے آپ کو کام دے گا. مقدر ماننے کے لیے فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ مقدر ماننے سے ترجمہ درست ہوتا ہو، نہ اتنا کافی نہیں ہے. یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر تقدیر ماننا درست ہو وہاں پر تقدیر ماننا ضروری تھوڑی ہے. بے عبارت نخرا، مقدر ماننے کے لیے فقط اس محذوف کو اگر رکھا جائے تو صحیح بن رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی دیکھیں کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مجبور ہے. اگر مقدر کو نہیں مانتے تو مطلب غلط ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو تقدیر ماننی پڑے گی. درست ہے؟ نقطہ روشن ہوا؟
تقدیر کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تقدیر اس وقت ہوگی جب بالکل آپ تقدیر کے بہت زیادہ محتاج ہو، اسی جگہ پر آپ کو تقدیر رکھنا ہے، وگرنہ تقدیر نہیں رکھ سکتے۔ ایک یہ کہ ظاہراً ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کتاب میں ان قلتو کریں، اور نہ ہی ہم ادبیات کے اندر کوئی اتنے بڑے ماہر ہیں کہ بیٹھ کر مثلا اشکالات کریں، لیکن نہ طلبہ کی اعتبار سے جو ظاہری باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر تو ان قلتو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ان قلتو کی بات آئی ہے تو ایک اور نقطہ بھی سن لیں۔ اسی عبارت میں ہم نے جو گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا نا الثانی ان تکون مفعولا بہ، وہاں پر آپ نے عبارت دیکھی تھی۔ اچھا، اس جگہ پر یہ جو عبارت تھی والغالب علی المذکورۃ فی اوائل القصص فی التنزیل ان تکون مفعولا به بتقدیر اذکر نحو واذ فرقنا بکم البحر، اس جگہ پر بھی ایک چھوٹا سا انقلتا ہے ہمیں۔ وہ انقلتا یہ ہے کہ درست ہے کہ اذ فرقنا بکم البحر میں مفعول بھی ہے یہ اذ، لیکن یہ مفعول بھی محذوف اذکر کے لیے نہیں ہے، یہ اشتباہ کر رہے ہیں ابن ہشام، بلکہ ابن ہشام کو تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے۔ خود اذکرو ہے لیکن اذکرو ذکر شدہ ہے۔ 47 نمبر آیت میں دیکھیں، یہ وہاں سے پورا قصہ چل رہا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ مفعول بھی ہے، لیکن وہ جو اذکرو ذکر ہوا ہے یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، نہ کہ فعل محذوف کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ نہ اس کا مفعول بھی تو نعمتی وہاں پر ذکر ہوا ہے، تو ہم کہیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اسی نعمتی پر عطف ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ ایسے اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اور اذکروا اذ فرقنا بکم البحر، ایسے۔ یا مثلا یہ پورا قصہ چل رہا ہے نا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون اذکروا اذ فرقنا بکم البحر اذکروا اذ وعدنا موسیٰ، یہ پورا چل رہا ہے۔ اذکروا اذ آتینا موسیٰ الکتاب اذکروا اذ قال موسیٰ لقومہ، ایسے اذکروا اذ قتلتم یا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہ پورا قصہ چل رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں دیکھیں پروردگار عالم ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، اذکروا فلا اذکروا فلا اذکروا فلا۔ تو یہ بھی اگر قرآن مجید کی آیات کو یہاں پر دیکھتے تو نہ کہتے کہ یہاں پر معذوف کے لیے، نہ مفعول بھی ہے، اتنا مانتے ہیں ہم لوگ، لیکن مفعول بھی ہے اس اذکروا کے لیے کہ جو 47 نمبر آیت کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اصلاً سورہ بقرہ کی اس پورے صفحے کی آیات کو آپ دیکھیں اسی سیاق و سباق میں ہے کہ پروردگار عالم نے جو بنی اسرائیل پر نعمت نازل کیا ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتا جا رہا ہے، یاد دہانی کرواتا جا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت کو، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس زمانے کو جب تمہارے لیے راستہ بنایا، یاد کرو اس زمانے کو جب موسیٰ سے ہم نے 40 دنوں کا وعدہ کیا، یاد کرو اس زمانے کو جب موسیٰ کو ہم نے کتاب اور فرقان دیا، یاد کرو اس زمانے کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یوں کہا، یاد کرو اس زمانے کو جب تم لوگوں نے موسیٰ کو ایسے کہا۔ یہ ساری آیات ہیں، اسی سیاق و سباق میں آ رہی ہیں۔ آپ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 8 دیکھیں، یہ پورا اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال کہ قرار یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ان قلتو کیا جائے، لیکن متوجہ کرنے کے لیے بد نہیں ہے، اس نقطے کی طرف بھی آپ توجہ کریں۔ اچھا، الحمدللہ ہماری اس کے بارے میں جو گفتگو ہے، اس کی جو پہلی وجہ تھی کہ یہ اسم بنتا ہے زمان ماضی کے لیے، وہ وجہ تمام ہوئی۔ اچھا، آ جائے اب دوسری وجہ میں فرماتے ہیں کہ اسم واقع ہوتا ہے زمان مستقبل کے لیے۔ کس کے لیے؟ زمان مستقبل کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے جو مثال لے کر آ رہے ہیں سورہ زلزلہ، یہ جو سورہ زلزال ہے مثلا اس کو اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی قیامت کے دن جب زمین کو بڑے پیمانے پر حرکت دی جائے گی،
باقاعدہ بڑے پیمانے پر، جس کو ہمارے یہاں زلزلہ بھی کہتے ہیں نا، زلزلہ بھی ایسے ہوتا ہے در حقیقت کہ بہت زیادہ زمین کو ہلا دیا جاتا ہے. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یعنی قیامت کے دن زمین کو ہلا دیا جائے گا جس طریقے سے اس کو ہلانے کا حق ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بار باہر پھینک دے گی. حالا اسکال جو بھی کچھ اس زمین کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اچھا اس حالت سے انکار کرتے ہوئے انسان کہے گا کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو ہوا کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہاں پر ہماری شاہدی مثال ہے. درست ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کرے گی. درست ہے. اب یہاں پر دیکھیں یومئذ، درست ہے، یہ جو اذ ہے یہاں پر اذ آیا ہے نا، لیکن یہ اذ کس بات کے لیے؟ خب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اذ یہاں پر زمان مستقبل کے لیے، کیونکہ قیامت کی جو بات ہے وہ زمان گزشتہ کی بات تو نہیں ہے. خب قیامت زمان آئندہ میں ہوگی. خب جب زمان آئندہ میں ہوگی تو یہاں پر اذ آپ کو ماننا پڑے گا کہ زمان مستقبل کے لیے. روشن ہوا؟ بس یہ جو آیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہاں پر اذ زمان استقبال کے لیے، یعنی وہ دن کہ جس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کرے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر پھینکیں گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کی طرف یہ وحی کی ہوگی کہ تم ایسے کرو. تو بہرحال یہ پوری آیت ہے، پوری صورت ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ بہرحال عجیب ہے واقعاً. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ ایک وجہ. لیکن جمہور نحات اس کو بھی نہیں مانتے. جمہور نحات کہتے ہیں کہ نہ بابا، اشتباہ کرتے ہو، یہاں پر بھی اذ زمان مستقبل کے لیے نہیں ہے. اچھا دیکھیں، آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. جمہور معمولاً یہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دوسری وجوہات ذکر کی جاتی ہے ان کا انکار کر رہا ہے. گزشتہ درس میں بھی ہم نے جو کہا تھا کہ اذ مفعول بھی اور مفعول بھی سے بدل واقع ہوتا ہے، جمہور نے کہا کہ نہ بابا، نہ بدل ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کیا ہے مفعول بھی سے نہ مفعول بھی ہوتا ہے نہ مفعول بھی کا بدل واقع ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. یہاں پر بھی جمہور اسی طریقے سے، جمہور کا نظریہ ہے کہ حتی یومئذ تحدث اخبارہا یہاں پر بھی زمان ماضی کے لیے. بابا قیامت تو آئی نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمان ماضی کے لیے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہ، اصل میں آپ ایک نقطے سے غفلت کر رہے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک شے اتنی یقینی ہو جاتی ہے، مستقبل کے اندر اتنی یقینی الوقوع ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سمجھو کہ ہو گیا. یعنی مستقبل کو نازل منزل ماضی قرار دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ ہماری زندگی کے اندر بھی مثالیں ہیں. فرض کریں آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا کل یہ کام کرنا ہے، بہت ضروری کام ہے. آپ کہتے ہیں جی بابا میں کل یہ کام کروں گا. باپ پھر تاکید کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام ضروری ہے، اس طریقے سے ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ بابا ایسے سمجھو وہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا. وہاں پر آپ اس مستقبل والے کام کے یقینی ہونے کو فعل ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے سمجھے کہ وہ کام ہو گیا. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ یہ جو واقعہ ہے قیامت کے دن زمین کا اپنی اخبار کو ظاہر کرنا، روشن کرنا، یہ اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے جیسے قیامت یقینی ہے. ایسے سمجھو کہ یہ ہو گیا. اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں. مثلا جیسے نفخ سور کے بارے میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا گیا. حالانکہ سور پھونکا جائے گا قیامت میں، نہ کہ سور پھونکا جا چکا ہے.
لیکن وہاں پر بھی فعل ماضی کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر مستقبل کو نازل منزلہ ماضی قرار دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی از اپنے ماضی میں ہے، لیکن مستقبل کو کیا ہے؟ نازل منزل ماضی قرار دیا گیا، لہذا یہاں پر از اسی فعل ماضی کے معنی میں ہے. الوجہ ثانی ان تکون اسما لزمن المستقبل. خود ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا وجہ دوم جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ مستقبل کے لیے اسم واقع ہوتا ہے، یعنی اس پر دلالت کرتا ہے. نحو یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس کو عرض کیا. والجمہور لا یثبتون هذا القسم، اگر جمہور اس قسم کو ثابت نہیں کرتا، کہتا ہے نہ بابا یہ درست نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ الْآيَةَ، پھر اس آیت کا کیا قرار دیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو قرار دیتے من باب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نُفِخَ فِي الصُّورِ والے باب سے قرار دیتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اے من تنزیل المستقبل، مستقبل بھی درست ہے، مستقبل بھی درست ہے، دونوں درست ہے. اے من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلۃ ما قد وقع، یعنی وہ مستقبل کے جو واجب الوقوع ہے اس کو نازل منزل قائم مقام قرار دیتے ہیں. کس کے؟ ما قد وقع، جو ہو چکا، یعنی ماضی کے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے. اب تمام شد، بس اس وجہ دوم کو جمہور نے نہیں مانا. تیسری وجہ فرماتے ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ اذ تعلیل کے لیے آتا ہے. اچھا، اس جو تعلیل کے لیے آتا ہے، آئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 39 کہ انصافاً نہایت خوبصورت بحث ہے کہ جو یہاں پر مصنف مطرح کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت بحث ہے، توجہ کیجیے گا. لطفاً یہ بحث مزیدار ہے اور اس پر بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے. آیت کو دیکھیں، آیت کو میں پڑھتا ہوں، آیت کو میں یہاں سے پڑھتا ہوں تھوڑا سا ربط کے لیے. 36 نمبر آیت سے میں پڑھتا ہوں کہ پروردگار عالم اس طریقے سے فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ بہت ہی معارف کے اعتبار سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت ترین آیت ہے کہ جو بندہ رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، نقیض لہو شیطانا، اس کے پیچھے ہم شیطان لگا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِين، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اسے جدا نہیں ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ پھر گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ بابا ہم راہ ہدایت پر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ روز قیامت ہوتا ہے اور ہمارے پاس آتے ہیں، اور پھر اس جگہ پر یہ جو شیطان کے ساتھ دن رات ملا ہوا ہے، سارا دن شیطان کے ساتھ گھوم رہا ہے، وہ قیامت میں کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، بہت زیادہ، یعنی جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنی دوری ہوتی تمہارے اور میرے درمیان. آغا جان اپنی زندگیوں کو چیک کرنا چاہیے ہمیں. بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ جو خدا کے ذکر کو بھلا چکے ہیں، واقعاً شیطان ہمارا ساتھی بن چکا ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہت سارے کام خدا کے ذکر کو بھلانے کی وجہ سے ہم شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں، شیطان ہمارا ساتھی بنا ہوا ہے. پھر ایسے نہ ہو نعوذ باللہ خود قیامت کے دن جب پتہ چلے تو پھر وہاں پر یہ ہم حسرت کریں یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو کتنا بد ساتھی تھا، ایک آج مشرق و مغرب جتنا مفاصلہ ہوتا تمہارے اور میرے درمیان. نہ عزیز من، ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے بغل میں اپنے ساتھ میں شیطان کو لیے گھوم رہے ہوں. ان آیات کی تفسیر جا کر دیکھیے گا، مزیدار ہے. شاہدی مثال یہاں پر ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اچھا، یہ بھی پہلے اس آیت کا ترجمہ تھوڑا سا واضح کر دوں
تاکہ پھر آیت کے اندر جو مباحث ہیں ان کو چھیڑتے ہیں۔ دیکھیں، ایک قانون ہے البلیۃ اذا امت، اگر ایک بلا عمومی ہو جائے، مصیبت عام ہو جائے تو اس کو تحمل کرنا اور جھیلنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک مصیبت فقط ایک بندے پر ہو، دوسرے لوگوں پر نہ ہو، تو اس کو جھیلنا مشکل ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک مصیبت ایسی ہے خدا نخواستہ سب لوگوں کے لیے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے مصیبت ہے، تو اب اس مصیبت کو جھیلنا اور تحمل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ مثلا جیسے آج کل کے زمانے میں خوب کیا ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کرونا نامی یہ وبا، کہ خداوند منان تمام مؤمنین، مسلمان، بلکہ تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات عنایت فرمائے۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں، یعنی یہ ایک ایسی بلیہ اور ایسی مصیبت ہے جو عمومی ہے سب لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر فرق نہیں کرتا کہ امیر ہو، غریب ہو، فلاح ہو، یہ ہو، نہ، سب کے لیے یہ بلیہ ہے، لہذا اس کو جھیلنا اور تحمل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ درست ہے، یہ ایک قانون ہے جو ذہن میں رکھے، عمومی طور پر ایسے ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی جو معمولاً غلط فہمی ہوتی ہے، اور یہی غلط فہمی در حقیقت کفار کے لیے بھی تھی، وہ یہ ہے جب ایک بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی خدا کی معصیت نہ کرو، خدا سے دور کیوں ہوتے ہو، خدا کی معصیت کیوں کرتے ہو، وہاں پر ہمارے ذہنوں میں کیا عذر ہوتا ہے، یار میں اکیلا تو نہیں ہوں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، سارے لوگ اسی طریقے سے۔ درست ہے، اب نتیجہ ہم لوگ کیا لیتے ہیں، نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ بھائی خدا کی نافرمانی نعوذ باللہ یہ پورے کا پورا شہر کر رہا ہے، پوری کی پوری دنیا کر رہی ہے، تو جہاں پر یہ قیامت میں جھیل لیں گے عذاب کو تو ہم لوگ بھی جھیل لیں گے۔ یعنی ایسے ذہن بنا ہوا ہے جس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ اس عذاب کو وہاں پر جھیل لیں گے تو ہم بھی جھیل لیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے باور کراتے ہیں کہ بھائی سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے نا، خب جب سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے تو بہرحال ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کٹ جائے گی، گزر جائے گی۔ تو کفار کے ذہن میں بھی یہی تھا، وہ لوگ بھی ایسے کہتے تھے کہ اچھا اگر اس طریقے کی بات ہے تو قیامت کے دن سارے کے سارے ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، بہرحال وہاں پر وقت کٹ جائے گا، صرف میں اکیلا تھوڑی ہوں۔ اس گمان اور جسے کہتے ہیں کہ سوچ کو قرآن مجید کی یہ آیت ختم کر رہی ہے، کہ اس آیت کے ترجمے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ پوری بات ہماری اس آیت پر ہوگی، لیکن ترجمہ سمجھے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، کہ قیامت کے دن کی بات ہے، اليوم یعنی قیامت کا دن، آج کے دن تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، آج کے دن تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس ظلم تم کو ایک منٹ کے لیے چھوڑے، ترجمے کو اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑے۔ لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ کا فاعل کیا ہے، انکم فی العذاب مشترکون، یہ انکم فی العذاب مشترکون تعویل مصدر میں جا کر لن ینفعکم اليوم کے لیے فاعل واقع ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس طریقے سے ولن ینفعکم اليوم اشتراککم فی العذاب، آج کے دن یعنی کیا، یعنی قیامت کے دن، آج کے دن تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کیا فائدہ نہیں دے گا؟ اشتراککم فی العذاب، عذاب میں تم سارے کے سارے لوگ مشترک ہو، اکٹھے ہو، تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ عذاب کمتر ہوگا، وہ تمہیں چین سے بیٹھنے دے گا، نہ 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 نہ، العیاذ باللہ، خدا ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسے نہیں ہے، بے شک تم سارے کے سارے لوگ عذاب میں اکٹھے ہو جاؤ، لیکن یہ عذاب پدر تونو درمی آ رہے، یہ عذاب بہت خطرناک ہے، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ لہذا یہ اس جو ہے وہ کہ بدگمانی میں نہ رہیں اور اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ اس قیامت کے دن کیونکہ یہ سارے لوگ جہاں پر عذاب جھیل لیں گے تو ہم بھی جھیل لیں گے، نہ عزیز من، خدا کی پناہ مانگو، ایسے نہیں ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیا کہ انکم فی العذاب مشترکون، کہ یہ تعویل مصدر میں جائے گا، یعنی تم لوگوں کا عذاب میں مشترک ہونا تم لوگوں کو آج کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اچھا کیوں؟ یہ جو اذ ظلمتم ہے، ساری کی ساری بات اس میں ہے۔ یہ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اذ یہاں پر تعلیل کے لیے، کیوں آج کے دن قیامت کے دن تمہارا عذاب میں مشترک ہونا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اذ ظلمتم،
اس لیے کہ کیونکہ تم لوگ دنیا میں ظالم تھے، کیونکہ دنیا میں تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، دنیا میں کیونکہ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، لہذا آج آخرت میں قیامت کے دن اگر تم سارے کے سارے لوگ عذاب میں مشترک بھی ہو تو یہ بھی تم لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ پس یہ جو اذ ظلمتم ظرف ہے، لیکن ظرف بے بخشید، یہ اذ ظلمتم، یہ جو اذ یہاں پر ہے یہ مقام تعلیل میں ہے، یعنی گویا کہ ایسے ہے لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لاجل ظلمكم في الدنيا، کیونکہ تم دنیا کے اندر ظالم تھے، لہذا آج یعنی قیامت کے دن تم لوگوں کو عذاب میں مشترک ہونا بھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ خود یہاں تک تو مطلب بالکل روشن تھا۔ وہ مطلب کہ جس مطلب کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ توجہ کریں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اذ ہے یہ خود اذ حرف تعلیل ہے، یعنی لام تعلیل کی منزلت پر ہے، یا نہ اذ لام تعلیل کی منزلت پر نہیں ہے، بلکہ تعلیل اور علت قوت کلام سے سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا قوت کلام سے سمجھ میں آتی ہے یعنی کیا؟ یعنی یوں دیکھیں، مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں ضربتہ اذ اساء، میں نے فلاں آدمی کو مارا، اذ اساء، جب وہ کیا کر رہا تھا؟ اذ اساء، جب اس نے خراب کام کیا، جب اس نے خراب کام کیا لہذا میں نے اس کو مارا۔ اب یہاں پر اذ ظاہراً وقت کو پہنچا رہا ہے، جب اس نے بد کیا، خراب کام کیا، اس وقت میں نے اس کو مارا۔ لیکن مجموعی کلام کو اگر ملایا جائے تو اس مجموعی کلام سے علت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی مجموعی کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں بندے کو کیوں مارا ہے، فلاں بندے کو اس لیے مارا ہے کیونکہ وہ برا کام کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو تعلیل ہے، یہ جو علیت ہے، یہ اذ سے سمجھ میں آ رہی ہے، نہ، یہ تعلیل قوت کلام سے، مجموعی کلام سے، پورے کلام کو اگر ملا تو اس سے تعلیل سمجھ میں آ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہے، واقعی روشن ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، پس ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر تعلیل اور علیت سمجھ میں آتی ہو، لیکن کہاں سے سمجھ میں آتی ہو؟ قوت کلام سے، مجموعی کلام سے، نہ کہ اس خاص حرف سے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہاں پر آیا یہ اذ لام تعلیل کے قائم مقام ہے، یعنی اذ سے علت سمجھ میں آ رہی ہے، یا نہ خود ضربتہ اذ اساء کی طرح قوت کلام سے، مجموعی کلام سے تعلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو قول ہیں، لیکن یہ جو دوسرا قول ہے اس کو دقیق طریقے سے سمجھیے گا، لطفاً مہربانی کیجیے گا، اس کو خوب سمجھیے گا اچھے طریقے سے۔ ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اذ اپنے معنی میں، ظرف والے معنی میں استعمال ہوا ہے اور تعلیل کو ہم قوت کلام سے سمجھتے ہیں، کہنا کہ نہ، یہاں پر نہیں ہو سکتا، آیت میں یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ آیت میں اس طریقے سے کریں گے تو ایک اشکال معنوی بھی لازم آئے گا اور اشکال لفظی بھی لازم آئے گا۔ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس کو سمجھ لیا تو ایسے سمجھیں کہ الحمدللہ ہماری بحث مکمل ہوئی۔ پس یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اذ ظلمتم میں یہ اذ اپنے ظرف والے معنی میں ہے اور آپ یہاں پر تعلیل کو قوت کلام سے سمجھ رہے ہیں، نہ، یہ آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا مسئلہ لازم آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشکالات لازم آئیں گے۔ پہلا اشکال ایک اشکال معنوی لازم آئے گا۔ وہ کیسے اشکال معنوی لازم آئے گا؟ اس طریقے سے، اگر آپ اذ کو کیا قرار دیں؟ اگر آپ اذ کو قرار دیں کہ یہ اذ ظرفیت کے لیے، زمان کے لیے، درست ہے، اور آپ کہیں کہ تعلیل مفاد کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو ظرف کے معنی میں قرار دیں تو پتہ ہے کیسے آیت بنے گی؟ ایسے بنے گی لن ينفعكم اليوم، آج کے دن
یعنی قیامت کے دن آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وقت ظلمکم، ظلم کے وقت، الاشتراک فی العذاب، عذاب میں مشترک ہونا ظلم کے وقت تم لوگوں کو آج فائدہ نہیں دے گا. کہ اصلاً ترجمہ بالکل جیسے کہ عرض کریں گے کہ بنتا ہی نہیں ہے. کیوں ترجمہ نہیں بنتا؟ اس لیے کہ بابا دیکھیں، اذ ظلمتم، جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کرنے کا ظرف اور زمان کیا ہے؟ دنیا ہے. اور یہ جو وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، الْيَوْمَ ہے وہ قیامت ہے. تو پس اذ ماضی دنیا کو بیان کر رہا ہے، الْيَوْمَ اس آخرت کو اور مستقبل کو بیان کر رہا ہے. خود بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور ایک ہی فعل کی نسبت سے دو ظرف لے کر آئیں جن دونوں ظرفوں کا زمان بالکل مختلف ہو؟ خوب یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اصلاً تعلیل یہاں پر بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کہیں کہ جو علت ہے وہ تو دنیا میں ہے. درست ہے، علت جو ہے وہ کیا ہے؟ مثلاً دنیا میں لے کر آ رہے ہیں. اور جو مثلاً اس کا معلول ہے ایک لحاظ سے جہاں کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. خوب وہاں پر بھی ظرف، وہاں پر بھی ظرف. خوب یہ دونوں اصلاً آپس میں جڑتے نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے کر کے دکھایا، اگر اس طریقے سے میں عبارت بناؤں تو آپ بھی خود اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے. یعنی اس کو اگر میں ظرف کے معنی میں کروں تو آیت کی تقدیر ایسے بنے گی، لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ وَقْتَ ظُلْمِكُمْ الْاشْتِرَاكُ فِي الْعَذَابِ. کہ ترجمہ کروں، ترجمہ ہی نہیں بنتا. خود پس معنوی اعتبار سے اصلاً معنی درست نہیں ہوتا. آغا خود لفظی اعتبار سے بھی، صناعت کے اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی یہاں پر معنی نہیں بنتا. دقت کریں، یہ عبارت عام عبارت ہے. اچھا لفظی اعتبار سے کیا اشکال ہے؟ فرماتے ہیں لفظی اعتبار سے اشکال یہ ہے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو اذ ہے ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس اذ کو ترکیب میں کیا قرار دے رہے ہو؟ یا تو اس اذ کو آپ الیوم سے بدل قرار دیں گے، یا تو آپ اس اذ کو کہیں گے کہ نہ الیوم ایک ظرف ہے ینفعکم کے لیے اور اذ دوسرا ظرف ہے یعنی ینفعکم کے متعلق ہے. یا آپ تیسرا احتمال یہ دے سکتے ہیں کہ یہ اذ ظلمتم میں یہ اذ ظرف اور معمول مشترکون کے لیے. ترکیب ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے نا. یا تو اس کو آپ الیوم سے بدل قرار دیں گے، یا ینفعو کے لیے ایک جدا گانا ظرف قرار دیں گے، یا مشترکون کے لیے ایک جدا گانا ظرف قرار دیں گے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. ان تینوں احتمالات میں سے کہتے ہیں ہر ایک احتمال غلط ہے. اما یہ کہ اس اذ ظلمتم کو آپ الیوم کے لیے بدل قرار دیں، یہ غلط ہے. کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہ اگر بدل کل ہو تو وہاں پر قانون یہ ہوتا ہے کہ مبدل من ہو اور بدل کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی اخوک زیدن، خب زیدن اور اخوک ان دونوں کا مصداق خارج میں ایک ہی ہے. میرے پاس تمہارا بھائی آیا جو کہ زید ہے. خب جاءنی اخوک زیدن، اخوک اور زیدن جو مبدل منہ اور بدل ہے دونوں کا خارج میں مصداق ایک ہے. خوب اگر آپ یہاں پر آئیں اور اذ ظلمتم کو بدل قرار دیں الیوم سے، خوب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی خارج میں الیوم اور اذ دونوں کا مصداق ایک ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الیوم قیامت کو بیان کرا، اذ ظلمتم دنیا کو بیان کرا. دونوں کا زمان بالکل مختلف ہے، وہ جدا ہے، وہ جدا ہے. کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اذ ظلمتم کو آپ الیوم سے بدل قرار دیں؟ خوب دونوں کا زمان مختلف ہے. لہذا یہ جو آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اذ ظلمتم کو الیوم کا بدل قرار دیں، یہ بات تو بالکل غلط ہے. اچھا آگا آپ آئیں اور آپ کہیں کہ نہ آگا یہ ینفعو کے متعلق ہے، یعنی الیوم جداگانہ ظرف ہے اور ینفعو جداگانہ ظرف ہے. ینفعو کے لیے الیوم ایک ظرف ہے اور اس دوسرا ظرف ہے، دو ظرف ہیں جداگانہ. کہتے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی عامل کے دو ظرف ہوں جو دونوں ظرف مختلف اور متضاد ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی ینفعو کا ایک ظرف ہے الیوم یعنی قیامت، اور اسی کا دوسرا ظرف آپ قرار دے رہے ہیں اذ ظلمتم جو دنیا ہے. خوب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے متعلق واقع ہو دو ظرفوں کے لیے کہ جو دونوں ظرف بالکل مختلف ہیں؟
ایک قیامت ایک دنیا، خوب دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، لہذا ینفعو کے بھی متعلق نہیں ہو سکتا، پس الیوم سے بدل قرار دینا بھی غلط ہے، ینفعو کے متعلق قرار دیں دوسرا ظرف قرار دیں اس کا، وہ بھی غلط ہے۔ اب آ جائے ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم اس کو مشترکون اس کے متعلق قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس پر بھی اشکال وارد ہے۔ اچھا پہلا اشکال کیا ہے؟ پہلا اشکال یہ ہے کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے، درست ہے، ان لیت لکن لعلک ان، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے درست ہے، یہاں پر عبارت میں کیا ہے؟ انکم فی العذاب مشترکون، یہ مشترکون معمول ہے کس کے لیے؟ حرف مشبہ بالفعل کے لیے، انا کے لیے۔ اچھا ادبیات میں سیوطی میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو حروف مشبہ بالفعل کا معمول ہے، یعنی مثلا خبر وغیرہ، اگر اس خبر کا کوئی اور معمول ہو تو وہ اس انا وغیرہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون آپ پڑھ کر رہے ہیں، یہ مشترکون انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کی خبر ہے، انا کی خبر کا معمول انا کی خبر کا معمول خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ اس ظلمتم کو مشترکون کے متعلق قرار دیں، یعنی مشترکون کا معمول ہے، خب کیسے ہو سکتا ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر کا معمول ان پر مقدم ہو جائے؟ یہ مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ خب پہلا اشکال اس صورت میں یہ لازم آ رہا ہے۔ اچھا دوسرا اشکال یہ ہے کہ انا جو آیہ کریمہ میں ہے خوب دیگر موصول حرفی ہے، درست ہے، یہ مشترکون یہ مبتدا یہ جو ہے وہ کیا اسم اور خبر اس کا صلہ کی منزلت پر ہے، یہ موصول حرفی ہے اور یہ اس کا صلہ ہے، اور قانون ہے کہ صلے کا معمول خود صلے پر مقدم نہیں ہو سکتا، صلے کا معمول خود موصول اور صلے پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ خب یہاں پر اگر مشترکون جو صلہ ہے وہ مقدم ہو رہا ہے حتی موصول حرفی پر، انکم پر بھی مقدم ہو رہا ہے، خب یہ بھی غلط ہے۔ یہ دوسرا اشکال۔ تیسرا اشکال یہ کہ بابا عامل اور معمول ظرف زمان میں متحد ہونے چاہیے، در حالی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، دونوں ظرف زمان میں کیا ہے؟ متحد نہیں ہے، کیونکہ وہ جو زمان اشتراک عذاب ہے وہ آخرت ہے، اور زمان ظلم زمان ماضی ہے، دنیا میں ہے۔ خوب بس عامل اور معمول کو ظرف زمان میں متحد ہونا چاہیے، جو یہاں پر متحد نہیں بن رہے۔ اشتراک در عذاب یوم آخرت میں ہے، اور جو ظلم ہے وہ دنیا کے اندر ہے۔ خوب اس اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پر جو خود ابن ہشام نے کہ واقعاً مغنی کی دقیق ترین عبارت یہی عبارت ہے کہ یہاں پر یہ جو انہوں نے مطلب ذکر کیا ہے کہ بابا آپ نہیں کہہ سکتے کہ از اپنے ظرف والے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور تعلیل کو آپ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ قوت کلام سے۔ نہ، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں عبارت کو، جب ہم نے کہا کہ یہ از تعلیل کے لیے ہے تو وَهَلْ هَذِهِ حَرْفٌ بِمَنْزِلَةِ لَامِ الْإِلَّا اور ظرف وَالتَّعْلِيلُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قُوَّةِ الْكَلَامِ لَا مِنَ اللَّفْظِ، یہاں تک عبارت کریں، پھر آپ چلے جائیں قولان، ایسے عبارت ہے، درست ہے؟ عبارت کو سمجھے۔ آیا یہ جو از ہے حرف بمنزلت لام العلہ، آیا یہ ایک ایسا حرف ہے جو لام علت کی منزلت پر ہے یا نہ؟ اور ظرف یہ از اپنے مقام پر ظرف کے معنی میں ہے، والتعلیل مستفاد من قوت الکلام لا من اللفظ، اور تعلیل کو ہم قوت کلام سے سمجھ رہے ہیں۔ قوت کلام یعنی مجموع کلام، یعنی تعلیل کو آپ لفظ سے نہیں سمجھ رہے، مجموعی کلام سے سمجھ رہے ہیں۔ آیا ایسے ہے یا ایسے ہے؟ قولان، دو قول ہیں یہاں پر، ایسے عبارت ہے۔ بھائی کیسے تعلیل کو آپ اس کو توضیح دے رہے ہیں کہ کیسے تعلیل کو قوت کلام سے سمجھا جاتا ہے اور لفظ سے نہیں سمجھا جاتا؟ فرماتے ہیں اس طریقے سے، فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ کہ شان چنی ناس کہ جب کہا جائے کہ ضربتہُ إِذْ أَسَاءَ
میں نے فلاں بندے کو مارا جب اس نے برا کام کیا. وَأُرِيدَ بِإِذْ الْوَقْتُ، یہاں پر دیکھیں اس سے وقت کا ارادہ کیا گیا، ظرفیت والا ہے، لیکن اقتضا ظاہر الحال ان الاساءۃ سبب الضرب، لیکن ظاہر حال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برا ہونا، خراب کاری کرنا وہی سبب ضرب ہے. یعنی یہاں پر علیت مجموع کلام سے، قوت کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی آیا اسی طریقے سے تو نہیں ہے کہ از اپنے ظرف والے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور تعلیل آپ قوت کلام سے سمجھ رہے ہیں. قولان، دو قول ہے. کہتے ہیں وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي، یہ جو دوسرا قول تھا کہ آپ تعلیل کو قوت کلام سے سمجھے، کہتے ہیں اس پر اشکال وارد ہے. وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ وَقْتَ ظُلْمِكُمْ الِاشْتِرَاكُ فِي الْعَذَابِ لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيلُ مُسْتَفَادًا. اگر آپ اس کو ظرف کے معنی میں لے کر جائیں تو پھر یوں بنے گا، یعنی آج کے دن تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وقت ظلمکم، تمہارے ظلم کے وقت کیا فائدہ نہیں پہنچائے گا، الاشتراک فی العذاب، عذاب کے اندر مشترک ہونا. خب لم یکن التعلیل مستفادا، اس صورت میں تعلیل اصلا کہیں سے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہے؟ لاختلاف زمنی الفعلین. خب ضربتہ اذ اساء میں کیوں سمجھ میں آ رہی تھی اور یہاں پر کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے توجہ نہیں کی. ضربتہ اذ اساء میں اس ظرف کا اور وہ جو اس کا متعلق ہے دونوں کا زمان ایک تھا، دونوں کا زمان ماضی تھا، لیکن یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں متعلق کا زمان مستقبل قیامت ہے اور اس ظرف کا زمان ماضی ہے، دونوں کا زمان مختلف ہے، لہذا یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا، دونوں میں تفاوت ہے. لم یکن التعلیل مستفادا، یہاں پر تعلیل مستفاد نہیں ہے کیونکہ لاختلاف زمنی الفعلین، دونوں فعلوں کا زمان مختلف ہے. لن ینفعکم اليوم قیامت ہے، اذ ظلمتم ماضی ہے، دنیا ہے. وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي، درست ہے کہ انہو ایک اعتراض یہ کہ اصلا تعلیل سمجھ میں نہیں آتی. وَأَنَّ دوسرا اعتراض، وَأَنَّ اِذْ لَا تُبْدَلُ مِنَ الْيَوْمِ، اگر لفظی اشکالات کو شروع کرتے فرماتے اس لیے کہ یہ جو از ہے یہ الیوم سے بھی بدل واقع نہیں ہو سکتا، لاختلاف الزمانین، خوب کیونکہ دونوں کا زمان مختلف ہے. اور حالانکہ ہم نے ذکر کیا کہ مبدل منہ اور بدل کا مصداق خارج میں ایک ہی ہوتا ہے، بدل کل میں. خوب یہاں پر ایسے نہیں بن رہا، دونوں کا زمان مختلف ہے، لہذا آپ اس کو اذ کو الیوم سے بدل تو قرار نہیں دے سکتے. وَلَا تَكُونُ ظَرْفًا لِيَنْفَعَ، اور ینفع جو وہاں پر فعل استعمال ہوا اس کے لیے جداگانہ آپ اس کو ظرف قرار دیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه لا يعمل في ظرفين، بھائی وہ ایک فعل دو متضاد ظرفوں کے اندر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ الیوم قیامت کو بیان کر رہا ہے، اس ظلمتم دنیا کو بیان کر رہا ہے، تو ایک ہی متعلق دو متضاد زمانوں کے لیے ظرف واقع نہیں ہو سکتا. خوب ولا لمشترکون، اور آگا اس کو یعنی ولا تکون ظرفا لینفع اور ولا تکون ظرفا لمشترکون، آپ اس کو مشترکون کے لیے بھی ظرف قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی دو تین اشکالات ہیں. پہلا اشکال لأن معمول خبر الاحرف الخمسہ لا يتقدم علیہ، اس لیے کہ جو احرف خمسہ ہے یعنی حروف مشبہ بالفعل، آپ کہیں گے کہ بابا وہ تو 6 ہے. خب معمولاً ان 6 میں انا اور انا کو ایک ہی قرار دیتے، گویا کہ ایک ہی منزلت پر ہے، انا اسی انا کا ہی فر ہے، تو لہذا ان حروف مشبہ بالفعل کو معمولاً احرف خمسہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لأن معمول خبر الاحرف الخمسہ لا يتقدم علیہ، اس لیے کہ احرف خمسہ کی خبر کا معمول لا يتقدم علیہ خود ان احرف پر، ان حروف پر مقدم نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہاں پر اگر آپ مشترکون کے متعلق کریں تو یہ معمول ہے کس کا؟ معمول ہے مشترکون کا. مشترکون کیا ہے؟ انا کی خبر ہے. خب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ خود حرف مشبہ بالفعل انا پر مقدم کریں؟ نہیں ہو سکتا. ایک اشکال. دو وَلِأَنَّ مَعْمُولَ الصِّلَةِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُولِ، اگر انا موصول حرفی ہے یا نہ، مشترکون اس کا صلہ ہے. خب اب جو معمول صلہ ہے وہ خود موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا، یہ بھی قانون ہے، اور حالانکہ یہاں پر آپ کر رہے ہیں. وَلِأَنَّ مَعْمُولَ الصِّلَةِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُولِ، جو صلے کا معمول ہے وہ خود موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا. دوسرا اشکال. و تیسرا وَلِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَا فِي زَمَنِ ظُلْمِهِمْ. خوب یہ آخری جو اشکال ہم نے کہا تھا
کہ بھائی عامل اور معمول دونوں زمان کے اعتبار سے متحد ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زمان کے اعتبار سے مشترک نہیں ہے، کیونکہ ان کا عذاب میں مشترک ہونا آخرت میں ہے اور زمان ظلم دنیا ہے، پس ان کا آخرت میں مشترک ہونا یہ زمان ظلم میں تھوڑی ہے، وہ تو آخرت میں ہے، یہ دنیا کے اندر ہے۔ یعنی بے بار اخرى عامل اور معمول دونوں کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ زمان کے اعتبار سے متحد ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر زمان کے اعتبار سے متحد نہیں بن رہا ہے۔ خوب، اس اعتبار سے الحمدللہ یہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، لیکن ابھی برحال یہ تھوڑی سی بات آگے چل رہی ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ خوب، اس بات کا جو تتمہ ہے انشاءاللہ وہ کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔